محفل میں بیٹھے حضرت حافظ و قاری مناظر رضا صاحب امام و خطیب قائم نگر کی جامع مسجد امام و خطیب اعلیٰ حضرت جامع مسجد اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جسے میں نے عنوان تقریر بنایا۔ آیت مطلوبہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی ڈالی نچھاور پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ شادی کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے اور میاں بیوی کی محبت کے تعلق سے ایک بہترین نصیحت آموز خطاب نایاب خطیب ذیشان حضرت حافظ و قاری مناظر رضا صاحب سے سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں، کچھ مذہب کی باتیں کہہ کے گزر جاؤں گا۔ قبل اس کے کہ میں نے آپ سے کہا
درود شریف کی تلاوت کیجیے. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم برائے نام مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان. نہ ہمیں ٹھیک سے درود یاد ہے، نہ ہمیں کلمہ یاد ہے، نہ ہمیں نماز کے طریقے معلوم ہے، نہ ہی ہمیں فرائض وضو معلوم ہے، نہ ہی ہمیں شرائط نماز معلوم ہے. صرف نام کا ہم مسلمان ہیں. ہمارا تعلق مذہب سے دور ہوتا چلا جا رہا. ہم غیروں کے طریقہ کار کو اپناتے نظر آ رہے ہیں. غیروں کے ہر معاملات ہمیں معلوم ہے، لیکن جو اپنی چیزیں ہیں، جو ہمیں اسلام نے راستہ بتایا، جو مذہب اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا، مذہب اسلام نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے کو ہم بھول گئے یا تو ہمیں وہ طریقہ معلوم نہیں. غیروں کا ہر وہ طریقہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور انجام ہم صحابہ کرام والا تلاش رہے ہیں. ہمارا طریقہ یہودیوں کا ہے، لیکن نتیجہ ہم صحابہ والا تلاش کر رہے ہیں. ہمارا ہر معاملہ، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہر طریقے کو ہم نے غیروں کا اختیار کیا، اور فائدہ ہم صحابہ والا تلاش رہے ہیں. بزرگان دین والے فائدے ہم تلاش کر رہے ہیں. کہاں سے حاصل ہوگا؟ آپ صحابہ کرام کے نتیجے کو تلاشنا چاہتے ہیں، بزرگوں والا فائدہ آپ تلاشنا چاہتے ہیں، تو بزرگوں والا عمل کرنا ہوگا، صحابہ کرام والا عمل کرنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانا ہوگا. تب آپ کو صحابہ کرام والے فائدے حاصل ہوں گے. مذہب اسلام نے ایک میپ تیار کر دیا کہ دیکھو اس میپ پر تمہاری زندگی گزرے گی، اس میپ پر اس میپ کے ذریعے تم اپنے منزل کو تلاش کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. لیکن ہم مذہب اسلام کے جو میپ تیار کیے گئے، اس میپ سے الگ ہٹ کر یہودیوں کے راستے اختیار ہم نے کر لیا. ہماری زندگی میں جو آسانیاں ہو، ہماری زندگی میں جو خوشیاں حاصل ہو، ہم دنیاوی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ کر یہودیوں کے راستے کو ہم نے اختیار کیا. تو جو انسان یہودیوں کے راستے کو اختیار کرے گا، اس کا انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا انجام آخرت میں ہوگا. اگر آپ اسلام کے راستے کو اختیار کیے ہوں گے
مذہب اسلام کے راستے پر چلے ہوں گے تو یقیناً ہمارا انجام ایک کامیاب انجام ہوگا۔ میپ تیار ہے، ظاہر سی بات ہے پیارے، آپ سفر کر رہے ہو اور آپ کے موبائلوں میں میپ تیار ہے نا کہ دیکھو اس راستے سے جاؤ، بھٹک نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہیں منزل حاصل کرنی ہے تو اسی راستے پر اسی میپ کے ذریعہ چلو، اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو میپ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس راستے کو اختیار کرو گے، تمہیں جو منزلیں حاصل کرنی ہے اسی میپ پر چلو، الگ راستے اختیار مت کرو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اسلام نے ایک میپ تیار کر دیا کہ یہ تمہارا آخرت کا راستہ ہے، تم اسی راستے پر چلو، تم بھٹک نہیں سکتے ہو، تم کامیاب زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اتنا راستہ چھوڑ دیا ہم نے کہ ہمیں غسل کا فرائض معلوم نہیں، ہم راستے سے اس قدر بھٹک گئے کہ ہمیں شرائط نماز معلوم نہیں، فرائض نماز معلوم نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے، ہمیں کلمہ یاد نہیں ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کا فرائض معلوم نہیں، اتنا ہم بھٹک گئے۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے کہا کہ درود پاک کی تلاوت کیجئے۔ درود پاک کی تلاوت سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو نبی کونین پر درود پاک کی تلاوت پیش کرتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے پیارے کہ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی بھی شامل ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو سنو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے پیارے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تم بھیجو، نہیں، اللہ کہا میں بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں اللہ بھی شامل ہے اور اپنے بندوں کو بھی شامل کیا۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نبی پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ ایک بات میں آپ کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب عاشق رسول مسجدوں کے اندر
جب صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، کنارے بیٹھ کر تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے. کوئی حضرات قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے. میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نبی پر درود پڑھتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو. کتنا پیارا عمل ہے. تو آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کو روک کر آپ پہلے نبی پر صلاۃ و سلام تو پڑھ لیتے. تسبیحات کو پڑھ کر روک کر پورے دن آپ تسبیح پڑھتے رہے. جب سلام ہو رہا ہو نبی پر تو آپ پہلے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلام پڑھنے سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے. یہیں تک محدود نہیں، میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں لے چلتا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا گیتی سے تشریف لے جانے لگے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت پورا ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا. حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا عنقریب میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، میری زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے میں آپ کو ایک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں، ایک وصیت کر رہا ہوں، اور اس وصیت پر زندگی کی آخری لمحات تک قائم رہنا. حضرت شیس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے کہ اب میرے والد اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، عنقریب ہمارے والد اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. باپ بیٹے کی محبت. حضرت شیس علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھتے ابا جان وہ آپ کی کون سی وصیت ہے جس پر میں زندگی کی آخری لمحات تک عمل کروں گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے لوح محفوظ پر ایک نبی کا نام دیکھا ہے جس کا نام آسمان پر احمد ہے، فی السماء احمد، آسمان پر احمد ہے، وفی الارض محمد، اور اس کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نبی پر تم زندگی کی آخری سانس تک سلام پڑھتے رہنا، درود و سلام بھیجتے رہنا. درود و سلام سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے. لیکن حالات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں درود یاد نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا طریقہ معلوم نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کام میں اس قدر بیزی ہو گئے، دنیا کے کاموں میں اس قدر بیزی ہو گئے کہ انہیں نماز پڑھنے کا فرصت ہی نہیں مل پا رہا. عزیزان گرامی، آپ مسلمان ہو، اپنی پہچان پیدا کرو. آپ دیکھیں، غور کریں کہ دنیا کے ہر قوم اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا. کروڑوں کی بھیڑ میں آپ دیکھ لیجئے، سکھ دھرم کا ماننے والا پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ سکھ دھرم کا ماننے والا ہے.
करोड़ों की भीड़ में नजर आ जाता कि ये सिख धर्म का मानने वाला, लेकिन आज 5 के मजमे में समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम का मानने वाला है। उसका वज़ा क़ता हर चीज अपने मजहब को फॉलो कर रहा, अपने मजहब को मान रहा है, अपनी मजहब की बातों पर अमल कर रहा है, लेकिन हम मुसलमान होकर अपनी मजहब की बातों से दूर हैं। आखिर हमारे ज़हन फिक्र पर मजहबी रंग चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा? जब तक हमारा रिश्ता मजहब से मजबूत नहीं होगा, हमारे ज़हन फिक्र पर मजहबी रंग नहीं चढ़ेगा। हमने मजहबी लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हालात यह है कि आज मुसलमानों को मजहबी लोगों के पास बैठने का भी फुर्सत नहीं है। कम से कम मजहबी लोगों के पास तो बैठे, अपने इमाम साहब से अपना रिश्ता मजबूत करें, इमाम साहब के पास बैठे। लेकिन आज इमाम साहब के पास बैठना भी गवारा नहीं करता है, इमाम साहब से कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हालात यह है कि अपने इमाम से, अपने कायद से, अपने उलमा से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। मैं कहता हूं कि इंसान के ज़हन फिक्र पर जो मजहबी रंग चढ़ता है, वो मजहबी लोगों के करीब होने से चढ़ता है। मजहबी लोगों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, यकीन जानिए, और मजहबी बातों को भी सुनने की कोशिश किया कीजिए। आज हमारा मामला ये कि हम मजहबी महफिलों से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया हमने। अभी देखिए यहाँ प्रोग्राम हो रहा ना, तो जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो हालात ये है कि आज प्रोग्राम कराने वाले अगर खाने की दावत ना दे तो इंसान उसमें भी शामिल नहीं हो पाता है, नहीं होता है। खाने की दावत दीजिए तो हाजिरी होगी, और ना दीजिए तो बेचारे चौक चौराहे पे नजर आए। मालूम है कि फला साहब के आज मजहबी महफिल का इनेकाद किया गया, मालूम है ना, लेकिन उसे ये मालूम है कि हमारी दावत आज नहीं है, वलीमे के दिन है। कार्ड में क्या लिखा रहता है? कार्ड में सारा प्रोग्राम है कि नहीं है, कि फला तारीख को कुरान खानी होगी, मिलाद की महफिल होगी, और उसके बाद वलीमे की दावत होगी। तो वलीमे के दावत को कबूल कर लेता, मिलाद की दावत कबूल नहीं करता, है कि नहीं है? सही है। वलीमे की दावत कबूल कर ले रहा, लेकिन मिलाद की दावत में नहीं आ रहा। हालांकि आपको जो कार्ड दिया गया तो उसमें कुरान खानी की भी दावत थी, आप मिलाद की भी दावत है, वलीमे की भी दावत है, और उसमें एक और दावत जुड़ा रहता है ना भाई। उसमें एक दावत क्या, कौन सी जुड़ा रहता है? हल्दी, है ना। हम तो समझते हैं कि मर्द से ज्यादा तो इस दावत को औरतें ही कबूल करती है कि नहीं है? चाहे मर्द मिलाद में आए या ना आए, लेकिन औरत हल्दी में जरूर पहुंच जाती है ना। हल्दी में आती है जरूर, और हल्दी लगाती भी है। आजकल देहातों में एक मामला चला हुआ है ना, कि हल्दी लगाना। एक मुफ्ती साहब के पास देखा कि मसला पूछने आया कि हजरत हल्दी लगाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया ऐसा है कि बतौर ज़ीनत अगर लगाया जा रहा तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन हजरत ने फरमाया कि हल्दी कौन कौन लोग लगाते हैं? कहा उनके जितने रिश्तेदार हैं सब लगाते हैं, एक रस्म होता है। आजकल जानते हैं मुसलमान इस रस्म के तरफ बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। हल्दी के दिन देखिएगा ना,
दूल्हा भी पीला पीला कुर्ता पहने हुआ, औरत भी पीला पीला साड़ी पहनी हुई, पीले पीले लिबास पहने हुए, और उसके जितने रिश्तेदार हैं जो भी हल्दी में शामिल हो रहे हैं, ये सब के सब पीला पीला लिबास पहने हुआ। मैं सोचने लगा कि ये पीला पीला लिबास कैसा होता है। ये तरीका हमारा नहीं है, हमने इस तरीके को गैरों से ले लिया है। ये तरीका तो गैर लोगों के हैं। अरे लिबास अल्लाह को सफेद पसंद है, सफेद। अल्लाह ताला कहता है कि अपनी मस्जिदों को और अपने जिस्म के अंदर जो लिबास है उसको सफेद लिबासों से जीनत दो। ये मेरे नबी की हदीस है। ये हमने पीला लिबास पहन लिया, और ज्यादा और खुशी होती है ना मुसलमानों को तो लाल लाल लिबास पहन लेना, लाल लाल। एक हदीस में है, आजकल जानते हैं कि आज मुसलमान लिबास को जो अपनाया वो गैरों के लिबास को अपना लिया है। कभी आपने गौर किया? हद तो यह है कि लिबास छोड़िए, आज मुसलमान हर वो अमल को जो है गैरों के अमल को अपना लिया है। आज लड़की लड़का का लिबास पहनने लगी, लड़की लड़का के लिबास पहनने लगी, और लड़का लड़की के लिबास को पहनना शुरू कर दिए, लिबास पहनना शुरू कर दिए। इस ज़िम्न में हमारी बातें होगी। मैं बताना ये चाहता हूं कि लाल लिबास को जहन्नमी का लिबास करार दिया गया है। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए आज से आप सुर्ख लिबास को मर्द को पहनना शरीयत में मना है। हम उसी लिबास को अपनाएं जिस लिबास का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म दे रहे हैं, कहा अपने लिबास को सफेद लिबास के जरिया उसे जीनत दो। हम लाल लिबास पहन करके कौन सी जीनत दे रहे हैं? ये जहन्नमी का लिबास है। सुर्ख कपड़ा पहनना ये जहन्नमी के लिबास को करार दिया गया हदीस में। बाहर कहे मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा था, हमारा मौजू वो नहीं है कि मैं कुछ बताऊं दूसरी तरफ जा करके। आज की ये जो महफिल है ना, इसी ज़िम्न में मैं कुछ आपके ज़हन में बातें रखने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम का तरीक़ा मालूम नहीं है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का तरीक़ा मालूम नहीं है। मुसलमानों, इस्लामी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बसर करो। इस्लाम का जो रास्ता है इसी में हमारी और आपकी भलाई है। तो साहब खाना ने शादी के मौके पर महफिल मिलाद पाक का एहतमाम किया। अभी हमारी गुफ्तगू कुछ देर और होगी, और उस जितनी भी देर गुफ्तगू हो हमारी, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होगी। आप अगर अल्लाह और उसके रसूल की एक बात को भी आपने याद कर लिया, एक सुन्नत को अपना लिया, और इस तरह से अगर आपकी शमूलियत 40 मजलिसों में होती है, अगर आप 40 अहादीस को याद कर लेते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो 40 हदीस को याद कर लेता और उस पर अमल करता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको उलमा के सफ में उठाएगा, आलिमों के सफ में उठाएगा। इसलिए आप मजहबी महफिलों से मोहब्बत कीजिए, मजहबी लोगों से मोहब्बत कीजिए। ये मेरा पैगाम है प्यारे।
ابھی شادی کے تعلق سے آپ کچھ باتیں سماعت کریں گے، اس سے قبل کہ میں آپ کو اس محفل کی برکتیں بتانے جا رہا ہوں، اس محفل کی برکت کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اس موقع پر محفل میلاد پاک کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ محفل میلاد پاک کرتے ہیں۔ محفل میلاد پاک کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، یہ طریقہ ہمیں ملا کہاں سے؟ کس نے ہمیں یہ طریقہ دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشی آئے یا کوئی خوشی کا موقع آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کریں؟ کس نے یہ طریقہ بتایا ہمیں؟ میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئے یا کوئی خوشی کا موقع آئے یا کوئی بھی نعمت آپ کو حاصل ہو، نعمتیں تو بے شمار ہے عزیزان گرامی، اور اس کا دعویٰ قرآن کر رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی کوئی بھی نعمت ہمیں ملے، اچھا یہاں ٹھہر کے ایک جملہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ جستجو ہوتی ہے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتا۔ ان تمام نعمتوں میں سے اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمتیں عطا فرما دیتا، مکان جیسی نعمتیں عطا فرما دیتا، کاروبار جیسی نعمتیں عطا فرما دیتا، زمین و جائیداد جیسی نعمتیں عطا فرما دیتا۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اچھا، یہ خواہش صرف آج کے لوگوں کی ہے؟ نہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان مقدس حضرات کو بھی نعمتوں کی خواہش تھی، نعمتوں کی خواہش ہوتی تھی، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ سے اگر کوئی نعمت حاصل کرنی ہو تو ہم کس کے چوکھٹ پر جائیں، کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز، اپنی فریاد کو رکھو۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر انسان کے فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے، تو ہمیں کہاں فریاد لگانی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ انبیاء کرام کو کسی چیز کی ضرورتیں محسوس ہوتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرتے۔ تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب شادی ہوئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی
تو شادی کے بعد ایک دو دن نہیں بلکہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی 99 سال تک کوئی اولاد نہیں دیا. ایک دو دن نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال تک اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے. کیا دعا کی ہے؟ رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. آیت مبارکہ میں دو باتیں ہیں. ایک تو عرض کر رہے ہیں مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما, اولاد بھی اور نیک بھی. اولاد دینا تو مجھے نیک اولاد دینا, یہی تو دعا کرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. 99 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو 99 سال کی عمر میں قبول فرمائی. آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اللہ نے 99 سال کی عمر میں. اور پہلا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمائی. اور 112 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا اولاد عطا فرمایا. جب اولاد جیسی نعمتیں حاصل کر لی تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ مولا تو نے مجھے اولاد عطا فرمایا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے زندگی کی آخری سانس تک نماز پر قائم رکھنا, ومن ذریتی اور میرے اولاد کو بھی نماز پر قائم رکھنا. ایک طرف تو دعا کر رہے ہیں کہ نیک اولاد عطا فرما, جب اولاد جیسی نعمتیں مل گئی تو کہا میرے اولاد کو زندگی کی آخری سانس تک نماز پر قائم رکھنا. ربنا وتقبل دعا, اے اللہ میری دعا کو قبول فرما. جب اولاد جیسی نعمتیں حاصل ہو گئی دعا کیا. اولاد جیسی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل پیش کیا؟ آج ہمارے گھر میں بھی کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ کی کوئی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں تو خوشیوں کا اظہار الگ الگ انداز میں کیا کرتے ہیں. کوئی انسان مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے, کوئی انسان ناچ گانے کی محفلیں سجا کر کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے. الگ الگ انداز میں خوشیاں مناتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد جیسی خوشی عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا, کون سا عمل پیش کیا؟ اس عمل کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کہ مالک و مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھ کو بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمتیں عطا فرما دی. اللہ کی تعریف بیان کیا, اللہ کا حمد و ثنا بیان کیا. تو آج ہمارے گھر میں بھی کوئی خوشی آتی ہے تو ہم اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہیں تک محدود نہیں ہے, آپ تاریخوں کا مطالعہ کیجئے, آپ پڑھیے. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. مسلمان تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, تعلیم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے کے طرف لاتی ہے. تعلیم ایک ایسی دولت ہے کہ ہر موڑ پر ہر انسان کو کام آتی ہے.
اس لیے تعلیم حاصل کرو. کوئی بھی قوم عروج و ارتقاء کی منزلوں کو طے کیا ہے تو تعلیم کے بنیاد پر کیا ہے. کوئی بھی قوم، آپ ترقی یافتہ قوموں کی تاریخیں آپ پڑھیں، وہ قوم جو ترقی حاصل کی ہے وہ صرف کھانا کھا کر کے نہیں، سو کر کے نہیں، بلکہ تعلیم کے بنیاد پر ترقی کی ہے. آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ دور نہیں، آپ 30 سال پہلے چلے جائیے، لوگوں کو بے شمار کٹھنائیوں سے گزرنا پڑتا تھا. بہت ساری کٹھنائیاں تھی. ان تمام کٹھنائیوں میں سے ایک روشنی بھی ایک کٹھنائی تھی. لوگ ڈھیوری جلا جلا کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے. اور قوموں کی تاریخ الٹ کر پڑھیے کہ وہ لوگ ڈھیوری جلا جلا کر کے تعلیم کو حاصل کیا، جو قوم ترقی کی ہے. آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہے، پھر بھی تعلیم سے دور ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو وکیل مت بنائیے، جج مت بنائیے. نہیں، میں کہوں گا کہ ہاں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مذہبی علم بھی دیجیے. ہمیں اسلام یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ تم آخرت کو بھی بہتر کرو اور دنیا کو بھی بہتر کرو، اخروی بھلائی بھی تلاش کرو اور دنیاوی بھلائیاں بھی تلاش کرو. ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ امام صاحب کے اقتداء میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا بھائی، 5 وقت جاتے ہیں کہ صرف جمعہ جاتے ہیں؟ کچھ لوگ 5 وقت والے نا، اور کچھ لوگ تو جمعہ والے ہیں. اور وہ جمعہ والے ہیں کہ جو جلدی جلدی باتھ روم میں جاتے ہوں گے، نل کھولتے ہوں گے، مارے سٹا سٹ پانی مار کر کے چل دیا ہے نا. فرائض غسل بھی معلوم نہیں، بس صابن لگایا چل دیا، تویا اٹھا جلدی سے نماز پڑھنے چل گیا. تو بہرکیف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، تعلیم سے دور ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہبی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کرو. ہم دنیا کی بھلائیوں کو بھی تلاش کریں اور اخروی بھلائی بھی تلاش کریں. آپ جاتے ہیں نا جمعہ میں، امام صاحب دعا کرتے ہیں نا، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہی نہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یہی تو دعا کرتے ہیں نا. تو اخروی بھلائی کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا کی بھلائیوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی، دنیا کی بھلائیوں پر بھی محنت کرنی ہوگی. اسلام کہتا ہے کہ تم دنیا بھی سنوارو اور اخروی زندگی بھی سنوارو. کون کہتا ہے کہ صرف مذہبی تعلیم حاصل کرو؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ پڑھیے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا نا بھائی، انبیاء کرام کو بھیجا. ان انبیاء کرام کو صرف اللہ تعالیٰ کیا مذہبی علم دیا تھا؟ نہیں،
مذہبی علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے انبیاء کرام کو دنیاوی علم بھی عطا فرمایا. مذہبی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی اللہ نے عطا فرمایا. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کا علم دیا جس کا تعلق مذہبی علم سے نہیں ہے، دنیاوی علم سے ہے. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے لوہے گلانے کا علم عطا فرمایا. یہ لوہے گلانے کا علم کیا مذہبی علم ہے؟ نہیں، دنیاوی علم ہے. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا بننے کا علم عطا فرمایا. یہ کپڑا بننے کا علم کیا مذہبی علم ہے؟ نہیں، دنیاوی علم ہے. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا سننے کا علم عطا فرمایا. تو کیا یہ کپڑا سننے کا علم کیا مذہبی علم ہے؟ نہیں، یہ دنیاوی علم ہے. تو مذہبی علم کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہوگا. ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ یقیناً ہمیں دنیا کے علم کو حاصل کرنا ہوگا. تو مذہبی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کیجئے. باہر کا میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کیا، اللہ کا حمد و ثنا بیان کیا. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والے. اب آئیے صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جسے مکان جیسی نعمتیں نہیں تھی. کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو مکان جیسی نعمتیں عطا فرمائی. مکان جیسی نعمتیں عطا فرمائی. مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ چکا. تو اپنے بیوی بال بچوں سے مشورہ کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کل صحابہ کرام کو کوئی خوشیاں حاصل ہوتی تھی نا، یا کوئی کام کرتے وہ لوگ، تو سب سے پہلے اپنے بیوی بال بچوں سے مشورہ لے لیا کرتے تھے. آج جانتے ہیں ہم بڑے سے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن مشورہ نہیں کرتے ہیں. اگر باپ میٹرک پاس ہے، بیٹا انٹر پاس ہو جاتا ہے نا، تو بیٹا کہتا ہے باپ تو ابھی میٹرک ہی پاس ہے، ہم تو انٹر پاس ہیں، ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے ہم کیا مشورہ لیں گے. آپ ایم اے پاس کر جاؤ، آپ عالم فاضل بن جاؤ، لیکن باپ ہوتے ہیں. باپ ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ باپ کو کم علم ہے، کم دماغ ہے، وہ ہمیں کیا مشورہ دیں گے. میں کہتا ہوں کہ باپ سے مشورہ اس لیے لو کہ باپ کے مشورے میں اللہ نے برکت کو رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے زیادہ آپ دماغ رکھتے ہو، پڑھے لکھے ہو، تو علم کے بنیاد پر نہیں بلکہ برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ سے ضرور مشورہ لو. آج جانتے ہیں ماں باپ سے مشورہ نہیں لے رہا لوگ، خود کام کر جا رہا، تو اس کام میں برکت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جس کام میں ماں باپ کے مشورے شامل ہوتے ہیں، اہل و عیال کے مشورے شامل ہوتے ہیں، اللہ اس کام میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرو تو بیوی بال بچوں سے، ماں باپ سے مشورے لے کر کیا کرو، اللہ اس کام میں برکت رکھے. تو اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے مکان جیسی نعمتیں عطا فرمائی. مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ چکا. تو بیوی بال بچوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو بیوی بال بچوں نے مشورہ دیا
کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ ہے. اگر سرکار ہمارے گھر میں خیر و قدم ناز کو رکھ دے تو سرکار کے قدم کی برکت سے اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا. اسی جذبے کو لے کر، اسی عقیدے کو لے کر وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مکان جیسی نعمت عطا فرمائی، مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے یا رسول اللہ. ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے گھر میں قدم ناز کو رکھ دیں تو اللہ آپ کے قدم کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا. رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. کہاں قرآن میں لکھا ہوا، کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جیسے آج بقرات لوگ گھوم رہا ہے نا، بقرات لوگ کہ کہاں لکھا ہے کہ کھڑا ہو کر کے سلام پڑھو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آگے رکھ کر فاتحہ کرو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام مت کرو. بقرات ہے سب، تو بقرات کی بات پر جانا نہیں ہے. ہاں ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اس عقیدے پر قائم رہیں گے، ہے نا. آج سیدھے سادے مسلمان کو کہہ رہا ہے، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بہکا رہا. کہاں لکھا ہے کہ کھڑا ہو کر کے سلام پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آگے رکھ کے فاتحہ کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جلوس میں جاؤ؟ کہاں لکھا ہو کہ یہ کام کرو؟ ہے نا. یہ سیدھے سادے جو کم علم ہے اس کے پاس جا کر کے اس کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بقرات ہیں، اس کو یہ کہہ دیجئے سیدھا سیدھی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو ہی قبول فرما لے. بس اتنا کر کر کے اس بقرات کو جواب دے دیجئے اور کہیے آپ کا راستہ آپ کے ساتھ، میرا راستہ میرے ساتھ. سیدھے سیدھے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور زیادہ بحث کرے تو کہیے چلو مدرسہ فیض القربہ چلو، ہے نا. زیادہ بحث کرے تو اس کو مدرسہ اٹھا کر کے لے آئیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اتنے دلائل پیش کر دیے جائیں گے نا کہ اس کے عقل کی کھوپڑیاں ڈھیلی ہو جائیں گی، عقل کی کھوپڑیاں سیدھی ہو جائیں گی. اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو کہیے کہ ہم کو اس سب کا علم نہیں ہے نا. ہمارے امام صاحب ہم کو یہ بتائے ہیں کہ کھڑا ہو کر سلام پڑھو، ہے نا، آگے رکھ کر فاتحہ کرو، جلوس محمدی میں شامل ہو، یہ نیک کام ہے. ہم اپنی اقتدا نمازی امام صاحب کی اقتدا کرتے ہیں، ہم امام صاحب کی بات کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں. بس اتنا ہی کہہ دیجئے. اگر آپ کو زیادہ سمجھنا ہے نا، چلیے میرے امام صاحب کے پاس، چلیے ہمارے ادارے میں چلیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تشفی بخش جواب مل جائے گا. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب مل جائے. بہر کیف وہ صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہوا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی دعوت کو قبول کر لیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے مکان پر جاتے ہیں. روایتوں میں آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابی نے وضو کے لیے پانی پیش کیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لائے ہوئے پانی سے آپ نے وضو فرمائی. روایتوں میں آیا کہ آپ مکان کے گوشہ میں جا کر بیٹھ گئے، ہے نا. روایتوں میں یہ بھی آیا کہ آپ نے 2 رکعت نفل نمازیں پڑھی، برکت کی دعائیں دی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل صحابہ کرام کو کوئی خوشیاں حاصل ہوتی تھی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بابرکت زمانہ تھا تو وہ لوگ سرکار کی حاضری کو ہی باعث برکت سمجھتے تھے، باعث رحمت سمجھتے تھے. تو آج ہمارے گھر میں بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہم سرکار کے ذکر کو ہی باعث برکت سمجھتے ہیں، باعث نجات سمجھتے ہیں. تو آج جناب جن کے ہاں شادی ہے نا، ان کے ہاں خوشیاں حاصل ہوئی ہے، تو انہوں نے سرکار کے ذکر کو ہی باعث برکت سمجھے، باعث رحمت سمجھی ہے، باعث نجات سمجھی ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ذہن میں رکھنے کی کوششیں کی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اٹھیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.